ایران کا عمان کی سلالہ بندرگاہ پر آئل ڈپو پر ڈرون حملہ، ڈپو میں آگ لگ گئی، ایندھن کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا، بندرگاہ پر دھماکہ، ایران کا آبدہ ہرمز پر کنٹرول برقرار، پاسداران نے انقلاب کے آبدہ ہرمز اور خلیج عمان میں 3 بحری جہازوں پر حملے، میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق حملوں کا نشانہ بننے والوں میں تھائی لینڈ، جاپان اور مارشل آئی لینڈ کے پرچم بردار جہاز شامل ہیں۔ ایک جہاز کو آبدہ ہرمز میں دبئی کے قریب، دوسرے کو عمان کے ساحل سے تقریباً 11 نوٹیکل میل دوری پر نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے نتیجے میں جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی، جس پر قابو پا لیا گیا۔ حملے میں املاک محفوظ ہے۔ امریکی نیوی نے سیکیورٹی کے لیے شپنگ کمپنیوں کی درخواست مسترد کر دی۔ شپنگ کمپنیز نے آبدہ ہرمز عبور کرنے کے لیے سیکیورٹی مانگی تھی۔ امریکی نیوی کا کہنا ہے کہ آبدہ ہرمز میں بہت سنگین خطرات ہیں۔ موجودہ صورتحال میں امریکی نیوی جہازوں کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی۔ امریکہ نے اسرائیل سے ایرانی تیل کے ذخائر پر حملے نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب ایران نے دھمکی دی کہ اب 1 لیٹر تیل کو بھی آبدہ ہرمز سے گزر کر امریکہ، اسرائیل اور ان کے شراکت داروں تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ کوئی بھی جہاز یا ٹینکر ایک جائز ہدف تصور ہوگا۔ ایران کی مشترکہ فوجی کمان خاتم الانبیاء کمان کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ تہران کی پالیسی اب پے در پے حملے کی ہوگی۔ تیل کی فی بیرل قیمت $200 تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران میں جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ ایران نے آبدہ ہرمز میں بارودی سرنگیں نہیں بچھائیں۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا میرے خیال میں تیل کمپنیوں کو آبدہ ہرمز استعمال کرنا چاہیے۔ ایران میں نشانہ بنانے کے لیے عملی طور پر اب کچھ باقی نہیں بچا۔ میں کچھ کرنا چاہوں گا، جنگ ختم ہو جائے گی۔ امریکہ کی ایران کے ساتھ جاری جنگ بہت اچھے انداز میں جاری ہے اور اس کے نتائج توقع سے بہتر ہیں۔ امریکی فوج نے توقع سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ ایران کے پاس اس وقت طیارے بھی نہیں بچے۔ مجھے امریکہ میں ایران کے حمایتی کسی عملے کی کوئی فکر نہیں۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر سے متعلق گفتگو نہیں کروں گا۔ ایران جنگ کی تیاری میں امریکہ کی بڑی کوتاہی سامنے آ گئی۔ یوکرین کی اینٹی ڈرون پیشکش نظر انداز کرنے کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق 2025 میں یوکرین نے امریکہ کو ایرانی ساختہ کم قیمت مگر مؤثر شاید ڈرونز کے خلاف استعمال ہونے والی آزمودہ اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی پیشکش کی تھی، تاہم اس تجویز پر عملی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ایک امریکی عہدیدار نے میڈیا کو بتایا کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ سے پہلے کوئی بڑی حکمت عملی کی غلطی ہوئی تو وہ یوکرین کی اس پیشکش کو سنجیدگی سے نہ لینا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے بعض اہلکاروں کا خیال تھا کہ یوکرین صرف سیاسی نمائش کر رہا ہے۔ ایرانی ڈرونز میدان جنگ میں توقع سے کہیں بڑا چیلنج ثابت ہوئے۔ امریکہ نے اب یوکرین سے دوبارہ رابطہ کیا اور امریکی اڈوں کے تحفظ کے لیے یوکرینی ماہرین اور ڈرون اردن بھیجے گئے۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی کم قیمت لوکاس ڈرون متعارف کروائے ہیں جو ایرانی شاید ڈرونز کی طرز پر تیار کیے گئے۔ ایران کی اسرائیل اور عرب ممالک میں موجود امریکی ٹیکنالوجی کمپنیز کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق امریکی اور اسرائیلی روابط رکھنے والی بڑی ٹیک کمپنیوں کے دفاتر اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ فہرست میں گوگل، مائیکروسافٹ، پیلنٹیئر، IBM، انویڈیا اور اوریکل شامل ہیں۔ ان کمپنیز کے کلاؤڈ بیس سروسز کے دفاتر متعدد اسرائیلی شہروں کے علاوہ کچھ خلیجی ممالک میں بھی واقع ہیں۔ کمپنیز نے خلیجی ممالک میں اپنے دفاتر بند کرنے کا اعلان کیا۔ دوسری جانب قطر میں HSBC بینک اور اسٹینڈرڈ چارٹر بینک بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ دبئی میں سٹی بینک کو بھی بند کر دیا گیا۔ کشیدگی کی وجہ سے سیاحت کے شعبے کو $600 ملین کا نقصان پہنچا۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی شدید بمباری، انٹرنل بندش سے حالات مزید سنگین۔ دارالحکومت تہران میں فوجی اہداف پر حملے، ایرانی مسلح افواج کے کلیدی کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی مقامات پر دھوئیں کے بادل، اصفہان میں روسی قونصل خانے کو نقصان، شیشے ٹوٹ گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایرانی مسلح افواج کے کلیدی کمانڈ سینٹرز کو تباہ کر دیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب سعید اربانی نے شہری آبادی پر حملے رکوانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی مندوب سعید اربانی نے کہا کہ آبادی پر حملے جنگی جرم ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 1300 شہری شہید ہوئے۔ حملوں میں 9669 شہری مقامات تباہ ہو گئے۔ امریکی حملوں میں 7943 رہائشی عمارتوں کو نقصان ہوا۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیل اور خطے میں امریکی تنصیبات پر حملوں کی 39ویں لہر کا آغاز۔ طاقتور میزائلوں سے
امریکی اور اسرائیلی اہداف پر تابڑتوڑ حملے کیے گئے۔ مختلف اہداف پر 3 گھنٹے تک مسلسل میزائل حملے کیے گئے۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں فوجی مراکز سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز کو دوسری بار نشانہ بنایا گیا، جبکہ مقبوضہ بندرگاہ حیفا کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بن گورین ایئرپورٹ پر میزائلوں کی بارش، ایئرپورٹ پر آگ بھڑک اٹھی، کئی میزائل ایئرپورٹ پر گرے جس سے ہوائی اڈے کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ناکام، حملوں میں خیبر شیخن قدر اور خرم شہر میزائل استعمال کیے گئے۔ ان میزائلوں میں متعدد وار ہیڈز نصب کیے گئے تھے، جبکہ قدر میزائل کے وار ہیڈ کا وزن تقریباً 1 ٹن بتایا گیا ہے۔ ایران کے کویت اور بحرین میں فوجی اڈوں پر حملے، 100 امریکی فوجیوں کو زخمی کرنے کا دعویٰ۔ ایران کی پاسداران انقلاب فورس کے مطابق خلیج میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو میزائل اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملے میں زخمی امریکی فوجیوں کو کویت کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ عراق اور بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے کویت میں العذیری ہیلی کاپٹر بیس، محمد الاحمد نیول بیس اور علی السالم ایئر بیس پر حملے کیے۔ بحرینی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ اب تک 106 میزائل اور 176 ڈرونز تباہ کیے گئے۔ بحرین میں ایک عمارت سے ڈرون ٹکرا گیا، ایک خاتون جاں بحق، 8 زخمی۔ دبئی ایئرپورٹ کی حدود میں 2 ڈرونز گرنے سے 4 افراد زخمی، گھانا کے 2 شہری، بنگلہ دیش اور انڈیا کا 1 شہری شامل۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ڈرونز اور میزائل کو فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ سعودی عرب کا پرنس سلطان ایئر بیس پر داغے گئے، 6 میزائل فضا میں تباہ کرنے، کئی ڈرونز کو بھی ناکام بنانے کا دعویٰ۔ ایران جنگ کے پاکستان پر اثرات کا جائزہ لینے کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کفایت شعاری اقدامات کی نگرانی سے متعلق کمیٹی کا اجلاس۔ 3 لاکھ روپے یا اس سے زائد تنخواہ لینے والے سرکاری افسران کی تنخواہوں میں کٹوتی کے حوالے سے وفاق اور صوبے میں یکساں عمل درآمد پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی وزارتوں اور ڈویژنز کو کفایت شعاری اقدامات پر سخت اور شفاف عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا حکومت عوامی وسائل کے محتاط استعمال اور مالیاتی نظم و ضبط کے لیے پرعزم ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں کفایت شعاری اقدامات نافذ، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کفایت شعاری مہم کے تحت 70% سرکاری گاڑیاں بند رکھنے کا فیصلہ۔ ارکان قومی اسمبلی کی 2 ماہ کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں 25% کٹوتی۔ پارلیمانی وفود کے بیرون ملک دوروں پر مکمل پابندی عائد۔ سیکریٹریٹ پہ 80% عملہ گھر سے ورچوئل ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ ملازمین کو اضافی الاؤنس نہیں دیے جائیں گے۔ قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس ورچوئل آن لائن طریقے سے منعقد کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستوں پر سماعت۔ چیف جسٹس سرفراز جوگر اور جسٹس محمد آصف نے سماعت کی۔ وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل میں کہا کہ 4 ماہ سے ہمیں وکالت نامے پر دستخط کروا کے نہیں دے رہے۔ نیب 9 بار کیس لڑنے سے بھاگ چکا، کبھی وقت مانگا، کبھی کہا وہ دلائل دے گا۔ ہمارا کیس بڑی مشکل سے فکس ہوا، مرکزی پراسیکیوٹر عدالت میں کیوں نہیں؟ اسی القادر کیس میں نیب نے پہلی بار بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کو گرفتار کیا۔ 9 مئی نیب کی وجہ سے ہوا۔ نیب یہ حرکت نہ کرتا تو 9 مئی نہ ہوتا۔ ہم لاہور سے آ جاتے ہیں، نیب پراسیکیوٹر عدالت میں کیوں نہیں آتے؟ کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ نیب پراسیکیوٹر نے دلائل دیے کہ نیب عدالت میں موجود ہے، ہم نے متفرق درخواست دائر کی، ہم کیس سے نہیں بھاگ رہے۔ نیب نے متفرق درخواست دائر کی۔ اونچی آواز میں بات کرنے پر چیف جسٹس نیب پراسیکیوٹر پر برہم۔ وزیراعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی 9 مئی ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں نامزد۔ تفتیشی افسر نے چالان انسدادی دہشت گردی عدالت پشاور میں پیش کر دیا۔ چالان میں سابق صوبائی وزراء تیمور سلیم جھگڑا، کامران بنگش اور دیگر نامزد پولیس نے پنجاب فورنزک لیب رپورٹ اور نادرا رپورٹ کی بنا پر وزیراعلی سمیت دیگر ملزمان کو نامزد کیا۔ عدالت نے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر کو طلب کر لیا۔ شاہد خٹک اور سینیٹر زرقا کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں لڑائی، سخت جملوں کا تبادلہ۔ ذرائع کے مطابق زرقا سربردی کی گفتگو کے دوران شاہد خٹک نے انہیں ٹوک دیا۔ زرقا سربردی نے کہا ایسے بھی عزت تو نہ کریں، اگر کوئی یہ سمجھے گا میں ڈر کر چلی جاؤں گی تو یہ ان کی بھول ہے، آپ بڑے ہیں لیکن میرے خلاف ثبوت لے کر آئیں، کہاں میں غلط ہوں۔ شاہد خٹک زرقا سربردی کی گفتگو سے روکتے رہے۔ بیرسٹر گور خان نے کہا کہ ایک طرف ایران کی جنگ، دوسری طرف اپنی جنگ جاری ہے۔ سینیٹر زرقا نے کہا کہ سینٹ میں پہلے باعزت طریقے سے بات ہوتی تھی، اب وہاں بھی چند افراد آئے ہیں اور بدتمیزی ہوتی ہے۔ اجلاس میں ارکان پارلیمنٹ کی اکثریت نے کمیٹیوں میں واپسی کا مشورہ دیا۔ اپوزیشن قرار دلائے گی کہ وزیر اعظم کو کہا جائے کہ ٹرمپ کو نوبل انعام کی سفارش واپس دیں۔